فقط خدا کے لیے۔ شہید کے ایک دوست بیان کرتے ہیں، میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ وہ مغربی محاذ پر ایک حملے کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں پر کافی گہرے زخم آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں اس کے شکریہ ادا کرنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ میرے دوست نے کہا، سید جان تم نے بہت زحمت کی، اگر تم مجھے اٹھا کر پیچھے کی طرف نہ لاتے تو میں حتماً اسیر ہو جاتا۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو سب سے پہلے جیپ میں بیٹھ کر پیچھے کی طرف لوٹ آیا تھا اور چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا۔ میرا دوست حیرت سے کہنے لگا، نہیں یار، وہ تم ہی تو تھے، تم نے میری مدد کی اور میرے پاؤں کے زخم کو باندھا تھا۔ لیکن میں نے جتنا انکار کیا وہ نہ مانا۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے ایک بار پھر اس دوست کی باتوں پر غور کیا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں بھاگا بھاگا ابراہیم کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس حملے میں شامل تھا اور چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اسے ساتھ لے کر پھر اس دوست کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا، جس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ ابراہیم ہے، میں نہیں ہوں، کیونکہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس پہاڑ پر 8 کلومیٹر تک کسی کو اٹھا کر چلوں اور اسے دشمن کے علاقے سے واپس نکال کر لاؤں، لہٰذا میں سمجھ گیا تھا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کم گو ہو، میری جیسی جسامت کا مالک ہو، بہت زیادہ جسمانی قوت سے لبریز ہو اور مجھے جانتا بھی ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ابراہیم تو کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابراہیم مجھے اپنے دادا کی قسم، اگر تم نے کوئی بات نہ کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ لیکن ابراہیم میری اس حرکت سے کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا، سید کیا بتاؤں؟ اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، میں خالی ہاتھ پیچھے کی طرف پلٹ رہا تھا، یہ ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، میرے تعاقب میں بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں تقریباً آخری نفر تھا جو واپس پلٹ رہا تھا۔ اس تاریکی میں میں نے اپنے بوٹوں کے تسموں کے ساتھ اس کے پاؤں سے بہنے والے خون کو بند کیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ راستے میں یہ مجھے سید سید کہہ کر باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں بھی سمجھ گیا کہ تمہارے دوست ہوں گے، اس لیے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ ہم امدادی کیمپ پہنچے اور موجود میڈیکل اسٹاف تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ کچھ دن تک تو اس نے بات تک نہیں کی۔ میں اس کی وجہ سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ کام فقط خدا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ جاسوسی پہ معمور گروپ کے ساتھ ہم دشمن کے علاقے میں گھس گئے۔ جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ اچانک ہمیں بھیڑوں کا ایک گلہ نظر آیا۔ گلے کے چرواہے نے ہمارے نزدیک آ کر سلام کیا۔ اس کے بعد پوچھنے لگا، تم لوگ خمینی کے سپاہی ہو؟ ابراہیم نے بڑھ کر جواب دیا، ہم خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا، بابا جی آپ اس پہاڑی علاقے اور ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں یہیں رہتا ہوں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تو آپ کو یہاں کوئی مشکل نہیں پیش آتی؟ اس بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، اگر مشکل نہ ہوتی تو یہاں سے چلا جاتا۔ ابراہیم اپنے سامان کی طرف گیا اور وہاں سے ایک ٹوکری کھجوروں کی، کچھ روٹیاں اور گروپ کے جوانوں کے سامان میں سے بھی کچھ سامان لا کر بوڑھے کو دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے امام خمینی کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھا بہت ہی خوش ہوا اور دعائیں دینے لگا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے دور ہو گئے۔ بعض جوانوں نے ابراہیم پر اعتراض بھی کیا کہ ہمیں اس علاقے میں ابھی 1 ہفتے رہنا ہے، تم نے زیادہ تر سامان تو بوڑھے کو دے دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک صحیح معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کام کتنے دن تک جاری رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ مطمئن رہو، یہ بوڑھا اب ہمارا دشمن نہیں رہا۔ تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے کیا جانے والا کام ہمیشہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس جاسوسی میں کھانے پینے کا سامان کافی کم ہو جانے کے باوجود ہمارا کام بہت جلد نمٹ گیا، حتیٰ کہ کچھ سامان ہم بچا کر بھی لے آئے۔ علماء کی محفل میں امیر منجر بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا پہلا سال تھا۔ میں چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ میں اور ابراہیم موٹر سائیکل پر سراسیب چوک سے خراسان چوک کی طرف جا رہے تھے۔ وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سڑک سے گزرے تو اچانک ابراہیم نے کہا، امیر ٹھہرو۔
میں نے جلدی سے موٹر سائیکل سڑک کی ایک طرف موڑ دی اور حیران ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، تمہارے پاس وقت ہے تو ایک بندہ خدا سے ملنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک گھر میں داخل ہو گئے، کئی بار یا اللہ کہنے کے بعد ایک کمرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک معمر شخص کالی عبا پہنے محفل کی مرکزی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے سلام کیا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ عالم کسی جوان سے کچھ بات کر رہے تھے جو اب ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آغا ابراہیم آج ادھر کدھر سے بھٹک کر آ گئے۔ ابراہیم سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، ادب سے کہنے لگا حاجی آغا شرمندہ ہوں، دراصل خدمت میں پہنچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ان کی آپس کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ وہ ابراہیم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی دیر ایک دوسرے سے باتیں کی، جب کمرہ خالی ہو گیا تو انہوں نے ابراہیم کی طرف رخ کیا اور انتہائی منکسرانہ لہجے میں کہنے لگے آغا ابراہیم ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ ابراہیم شرم کے مارے سرخ ہو گیا اور سر اٹھا کے کہنے لگا حاجی آغا آپ کو خدا کا واسطہ ہمیں شرمندہ نہ کیجیے، میری درخواست ہے کہ آپ ایسی بات نہ کیجیے۔ اس کے بعد کہنے لگا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی زیارت کر سکیں، انشاءاللہ ہفتہ وار درس میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جان تم بھی ان آغا کو کوئی نصیحت کر دیتے، اتنا سرخ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ میری بات پر غصے سے اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو میر جان، تم ان آغا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں سچ بتاؤ وہ کون تھے؟ اس نے جواب دیا وہ ایک ولی اللہ ہیں مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ حاج مرزا اسماعیل دولابی تھے۔ کئی سال گزرے تو لوگوں نے حاج آغا دولابی کو پہچانا، مجھے بھی حال میں ہی ان کی کتاب طوبہ محبت پڑھنے کے بعد سمجھ آئی کہ ابراہیم کو جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہ کتنا عظیم تھا۔ ملک کے مغربی حصے میں بھیجی جانے والی مہموں میں سے ایک اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، لہٰذا اکثر مجاہدین کی ہم آہنگی سے طے پایا کہ سب مل کر امام خمینی سے ملاقات کے لیے جائیں۔ اگرچہ ابراہیم اس مہم میں شریک تھا مگر اس کے باوجود تہران نہیں گیا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا ویسا تو ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ محاذ کو خالی چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پوچھا واقعاً تم اسی وجہ سے نہیں گئے؟ تھوڑی سی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا ہمیں دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے رہبر نہیں چاہیے بلکہ اس لیے چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا میں اگر اپنے رہبر کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ان کے فرمان کا تابع رہوں اور میرے رہبر مجھ سے خوش رہیں۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے ابراہیم بہت حساس تھا، وہ امام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے نظریات رکھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا قدیم اور جدید علماء اور بزرگان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر امام خمینی جیسی جرت اور بہادری موجود ہو۔ جو بھی امام خمینی کا کوئی پیغام نشر ہوتا وہ بہت غور سے سنتا اور کہتا اگر ہم دنیا اور آخرت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کی باتوں پر عمل کریں۔ ابراہیم اپنی جوانی کے دنوں میں بھی اپنے علاقے کے اکثر علماء سے رابطہ رکھتا تھا۔ جن دنوں علامہ جعفری ہمارے محلے میں رہتے تھے ابراہیم نے ان کے وجود سے بہت زیادہ کسب فیض کیا۔ ابراہیم کے نزدیک شہید آیت اللہ مطہری، شہید آیت اللہ بہشتی جوان نسل کے لیے بہترین اور مکمل ترین نمونہ تھے۔ آقا جبار اور مہدی فریدون بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا پہلا سال تھا۔ انداز گو گروہ کے کچھ جوانوں کے ساتھ ہم گیلان غرب کے شمالی علاقے میں موجود چوٹیوں پر گئے۔ بالکل صبح کا وقت تھا۔ ہم سرحد کے بالکل ساتھ ہی واقع ٹیلے پر جا ٹھہرے۔ سرحد پہ واقع فوجی چوکی عراقیوں کے قبضے میں تھی۔ عراقی گاڑیاں پورے اطمینان سے وہاں کی سڑکوں پر گھوم رہی تھیں۔ ابراہیم نے دعاؤں والا کتابچہ کھولا، ہم سب نے مل کر زیارت عاشورہ پڑھی۔ اس کے بعد میں نے دشمن کے مقبوضہ علاقوں پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر ابراہیم سے کہا ابراہیم جان اس سرحدی راستے کو دیکھو، عراقی کتنے سکون سے اس پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے حسرت سے کہا
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمارے لوگ ان راستوں پر اطمینان اور سکون سے چل پھر سکیں اور اپنے شہروں کو واپس پلٹ سکیں؟ ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کا میری باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ دور اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن آئے گا اسی راستے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں کربلا کی طرف سفر کریں گے۔ واپسی پر میں نے جوانوں سے پوچھا، کیا آپ لوگ اس سرحدی چوکی کا نام جانتے ہیں؟ ایک جوان نے کہا، مرز خسروی۔ اس واقعے کے 20 سال بعد ہم کربلا گئے۔ میری نظریں اسی چوٹی پر تھیں جس کی بلندی پر بیٹھ کر ابراہیم نے زیارت عاشورہ پڑھی تھی۔ میں گویا ابراہیم کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمیں رخصت کر رہا ہے۔ وہ چوٹی مرز خسروی کے علاقے کے بالکل سامنے تھی۔ اس دن بسیں سرحد کی طرف جا رہی تھیں۔ اسی راستے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں کربلا کی زیارت کو جا رہے تھے۔ ہم جب بھی تہران میں ہوتے تھے تو ہر شب جمعہ کو حضرت عبدالعظیم کی زیارت پر جانا ابراہیم کا معمول تھا۔ کہا کرتا تھا، شب جمعہ خدا کی رحمت کی رات ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شب ہے، سارے اولیاء اور ملائکہ کربلا جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس جگہ کی زیارت کربلا کی زیارت جتنا ثواب رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی جگہ دعائے کمیل پڑھتا تھا اور رات کے 1 بجے واپس آ جاتا۔ جس زمانے میں بسیج کے پروگرام شروع ہوئے تو وہ زیارت کے بعد سیدھا مسجد میں بسیجی جوانوں کے پاس آ جاتا۔ ایک رات ہم اکٹھے ہی حرم سے باہر نکلے۔ مجھے چونکہ جلدی تھی اس لیے میں ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر مسجد آ گیا، لیکن ابراہیم 2-3 گھنٹے بعد پہنچا۔ میں نے پوچھا، ابراہیم جان بہت دیر لگا دی؟ کہنے لگا، حرم سے پیدل ہی نکل پڑا تھا تاکہ راستے میں شیخ صدوق کی زیارت بھی کرتا جاؤں، کیونکہ تہران کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف شب جمعہ کو شیخ صدوق کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا، بہت اچھے، مگر پیدل کیوں؟ اس نے صحیح جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، تمہیں تو مسجد میں آنے کی جلدی تھی لیکن تم پیدل آئے، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میرے اصرار پر اس نے جواب دیا، حرم سے باہر آیا تو ایک بہت ہی محتاج اور ضرورت مند شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اپنے جیب میں پڑے پیسے اسے دے دیے۔ جب ٹیکسی پر سوار ہونے لگا تو دیکھا کہ کرائے کے پیسے نہیں بچے، اسی لیے پیدل آنا پڑا۔ ہر ہفتے کے آخر میں ہم اکٹھے ہی زیارت پر جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت بہشت زہرا میں شہداء کی قبروں پر جاتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم ہمارے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیا کرتا۔ بعض اوقات خبر کے اندر چلا جاتا اور عجیب حالت میں روتے ہوئے پرسوز آواز میں دعائے کمیل پڑھتا تھا۔ علی مقدم بیان کرتے ہیں کہ مارکہ مطلع الفجر سے پہلے کی بات ہے، بہتر منصوبہ بندی کے لیے سپاہ پاسداران اور فوج کے کمانڈرز کے درمیان اندازگو گروپ کے ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوئی۔ میں، ابراہیم، فوج کے 3 اور سپاہ کے 3 افسران اس میٹنگ میں شامل تھے۔ کچھ جوان صحن میں فوجی تربیت لے رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران سب محو گفتگو تھے کہ اچانک کمرے کی کھڑکی سے ایک دستی بم اندر کی طرف پھینکا گیا۔ وہ بالکل کمرے کے درمیان میں آ گرا۔ خوف سے میرا رنگ اڑ گیا۔ کمرے میں جہاں میں بیٹھا تھا وہیں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے لیے میری سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ دوسرے لوگ بھی میری طرح دیوار کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے۔ وہ لمحات کافی مشکل سے گزرے تھے، لیکن ابھی تک بم پھٹنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی انگلیوں کے فاصلے سے کمرے کے درمیان دیکھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھا لیا اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے کہا، آغا ابراہیم۔ سب لوگوں نے بھی کمرے کے کونوں میں ایک ایک کر کے اپنا سر اٹھایا۔ سب اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کمرے کے درمیان دیکھ رہے تھے۔
بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ ہم سب کے سب تو کمرے میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مگر ابراہیم بم کے اوپر لیٹ گیا تھا۔ اسی دوران ٹریننگ افسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، یہ پریکٹس والا بم تھا جو غلطی سے کمرے میں آن گرا۔ ابراہیم بم پر سے ہٹ گیا۔ وہ جنگ کا پہلا سال تھا، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی اتفاق پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بم گویا ہماری مردانگی کا امتحان لینے آیا تھا۔ اس کے بعد اس بم والا واقعہ سب جوانوں میں مشہور ہو گیا۔ مطلع الفجر۔ حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں کہ بنی صدر کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے موصول ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ عراقی فوج کا دبدبہ ختم کرنے کے لیے جنگ کے شمالی، مغربی اور جنوبی محاذوں پر کچھ حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ 29 نومبر کو پہلا بڑا حملہ طریق الاقدس بستان کی آزادی کے لیے کیا گیا۔ اس میں باسی حکومت کی فوج کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افسران کی ہم آہنگی کے مطابق دوسرا حملہ گیلان غرب سے لے کے سرپ الذہاب کے علاقے تک کرنا تھا، جو بغداد شہر کا قریب ترین محاذ تھا۔ اس لیے کافی عرصے پہلے اس علاقے کی جاسوسی اور فوجوں کی تیاری کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اس علاقے میں کیے جانے والے حملے گیلان غرب کور کے ہیڈ کوارٹر کی زیر نگرانی انجام پانا تھے۔ اندازگو گروپ کے تمام جوان کمر بستہ تھے۔ دشمن کے علاقوں کی جاسوسی کا فریضہ ابراہیم کے کاندھوں پر تھا۔ یہ کام تھوڑے ہی سے عرصے میں مکمل طور پر انجام پا گیا۔ ابراہیم معلومات اور مخبری کے لیے ایک کرد جوان کو ساتھ لے کر دشمن کی فوج کے تعاقب میں گیا۔ وہ ایک ہفتے کے دوران نفت شہر تک پہنچ گئے تھے۔ اس عرصے میں ابراہیم نے محاذ جنگ کے بہت ہی اچھے نقشے تیار کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ 4 عراقیوں کو بھی قید کر کے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ ابراہیم نے ان قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنے اور کچھ معلومات لینے کے بعد حملوں کے لیے نقشوں کو مکمل کیا اور افسران کی ہونے والی میٹنگ میں انہیں پیش کر دیا۔ فوج کی ذوالفقار بریگیڈ سے کرنل علی یاری اور میجر سلامی بھی سپاہ کے جوانوں کے ساتھ مل گئے۔ سرپ الذہاب سے لے کر گیلان غرب تک مقامی فوجیوں میں سے اکثر کو مختلف بٹالینز میں تقسیم کر دیا گیا۔ اندازگو گروپ کے اکثر جوان ان بٹالین کے انچارج مقرر ہوئے۔ سپاہ اور رضاکاروں کی کچھ بٹالینز نے بطور ہراول دستوں کے حملے شروع کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ آخری میٹنگ میں اعلیٰ افسران نے ابراہیم کو حملوں کے مرکزی محاذ، برادر صفر خوشروان کو بائیں محاذ اور برادر دریوش زیراوندی کو دائیں محاذ کا کمانڈر منتخب کیا، اور گورک و حاجیان کی گھاٹیوں اور سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنا بتایا گیا۔ حملے والے علاقے کا رقبہ تقریباً 70 کلومیٹر تھا۔ کمانڈ سینٹر سے یہ اطلاع پہنچی تھی کہ اس حملے کے فوراً بعد مریوان کے علاقے پر تیسرا حملہ کر دیا جائے گا۔ تمام معاملات مکمل ہم آہنگی سے طے پا رہے تھے۔ حملہ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے سپاہ کے مرکزی دفتر سے یہ اطلاع ملی کہ عراق نے بستان کا علاقہ واپس لینے کے لیے ایک بڑے جوابی حملے کی تیاری شروع کر لی ہے۔ آپ سب لوگ جلدی سے اپنے حملے کا آغاز کریں تاکہ بستان کے محاذ سے عراق کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ اسی وجہ سے اگلے دن یعنی 11 دسمبر 1981 کو حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم ولولے اور جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے روز ملک کے مغربی محاذ کی چوٹیوں پر ایک بڑے اور وسیع حملے کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس رات تمام جوانوں کے الوداعی مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ بلاخر حملے کا دن آن پہنچا۔ مختلف محاذوں پر جوانوں کی شدید کارروائیوں سے بہت سے اہم اور اسٹریٹجک علاقے جیسے حاجیان اور گورک کے درے، برآفتاب کا علاقہ، سرتتان اور اسی طرح چند دیگر علاقے اور گاؤں آزاد کروا لیے گئے۔ مرکزی محاذ پر کچھ ٹیلوں اور دریا پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے فوجی جوان انار کی چوٹیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن دیوانہ وار آگ برسا رہا تھا۔
بعض بٹالینز ٹیلوں کو عبور کرتے ہوئے شیعہ کوہ کی چوٹیوں کے اوپر تک جا پہنچیں۔ دشمن اچھی طرح جانتا تھا کہ شیعہ کوہ کے ہاتھوں سے جاتے ہی وہ عراق کے شہر خانقین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان چوٹیوں اور جنگ کے علاقے میں اپنی زیادہ سے زیادہ فوج اتار دی تھی۔ آدھی رات کو وائرلیس سے پیغام ملا، حسن بالاش اور جمال تاجیک اپنے جوانوں کے ساتھ مرکزی محاذ سے نکل کر شیعہ کوہ پہنچ گئے ہیں اور مزید کمک مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم نے فون کیا، انار کی تمام چوٹیاں آزاد ہو چکی ہیں، فقط ایک چوٹی جو بہت ہی حساس اور اہم مقام پر ہے، ہمیں شدید دفاع کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ نفری بھی نہیں ہے۔ میں نے ابراہیم سے کہا، صبح ہونے سے پہلے امدادی نفری لے کر تم سے آن ملوں گا، تم فوجی افسران سے مل کر منصوبہ بندی شروع کرو اور جیسے تیسے ہو اس ٹیلے کو آزاد کراؤ۔ میں امدادی نفری پر مشتمل ایک بٹالین لے کر مرکزی محاذ کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ سپاہ کے مرکزی دفتر سے اطلاع ملی کہ دشمن نے بستان پر قبضے کا خیال دل سے نکال دیا ہے، لیکن اس نے بہت بھاری تعداد میں فوج تمام محاذ کی طرف بھیج دی ہے۔ تم لوگ ڈٹ کر دفاع کرو، انشاءاللہ مریوان کی سپاہ پاسداران حاج احمد کی کمان میں جلد ہی اگلے حملے کا آغاز کرنے والی ہے۔ اسی پیغام کے ضمن میں انہوں نے فوج اور سپاہ کے جوانوں کی آپس میں بہترین ہم آہنگی اور منصوبہ بندی کی تعریفیں کیں اور بتایا، موصولہ رپورٹس کے مطابق آپ لوگوں کے حملے نے عراقی فوج کو بھاری نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اب عراقی فوج کے ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا ہے کہ اس محاذ پر مزید امدادی فوج بھیجی جائے۔ طلوع آفتاب کا وقت ہو چلا تھا، راستے میں ہم نے نماز فجر ادا کی۔ ابھی ہم انار کے علاقے میں نہ پہنچے تھے کہ گیلان غرب کے محاذ پر غلام علی کی شہادت کی قبر نے ہمیں سوگوار کر دیا۔ ہم جیسے ہی انار کی چوٹیوں پر پہنچے تو ایک جوان نے آگے بڑھ کر خالص مشہدی لہجے میں مجھے بتایا، حاج حسین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم شہید ہو گئے ہیں؟ میرا بدن لرز کر رہ گیا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، ابراہیم کی گردن پہ ایک گولی لگی ہے۔ میرا رنگ اڑ گیا، سر گھومنے لگا۔ میں بے اختیار سامنے والے مورچوں کی طرف بھاگنے لگا۔ سارے راستے میرے ذہن میں وہ تمام لمحات فلم کی طرح چلنے لگے جو میں نے ابراہیم کے ساتھ گزارے تھے۔ میں طبی امداد والے مورچے میں